یہ جو بات ہے خاص کر کے ابھی جو ویٹو کے معاملے پر ہے، اس میں پاکستان کا ایک بہت بہت کلیدی کردار ہے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر تھرو آؤٹ جو ایڈوکیسی کی ہے غازہ کی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس سے کچھ مزید سفارتی سطح پر پریشر ڈیولپ ہوا ہے، یا ایک ویٹو کر دینے سے امریکہ کے یہ معاملہ پھر ایک مرتبہ پس پش چلا گیا ہے؟ سنا اس وقت تین بڑے سٹیک ہولڈر ہیں گلوبل لیول کے اوپر جن کی ہم بات کریں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے۔ ایک ظاہر ویسٹرن ورلڈ ہے جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے، جس کو ہم آپ کلیکٹیو ویسٹ کہہ لیں تو اس کو امریکہ لیڈ، اور ایک امت مسلمہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو انسٹیٹیوشن رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو بڑا کلیئر ہو گیا اگر آپ تینوں کو کنیکٹ کریں کہ بنیادی طور پہ یہ جنگ اسرائیل نے نہیں لڑی۔ اگر اسرائیل کو پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، فائنانشل اور ملٹری اسسٹنس جو ہے وہ کلیکٹیو ویسٹ کی حاصل نہ ہو تو اسرائیل کبھی بھی یہ جنگ اور یہ جینوسائیڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تو امریکہ نے دراصل اپنی آئسولیشن کا اعتراف بھی کیا کہ وہ اکیلا کھڑا ہوا ویٹو اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو ریسٹ آف دا ورلڈ کی سپورٹ حاصل نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ گڈ پوائنٹ، یہ بنیادی طور پہ آپ کو امن نہیں دے سکتی۔ یونائٹڈ نیشن کا موجودہ سٹرکچر اور جو گلوبل آرڈر اس وقت پریویل کرتا ہے یہ اس وقت ڈکلائن کا شکار ہے، اور یہ ایکسپلائٹیشن کی بنیاد کے اوپر ہے۔ یہ نہ فلسطینیوں کو امن دے سکتا ہے اور نہ کسی اور کو امن دے سکتا ہے۔ یہ وہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کی بھینس کے مترادف ہے۔ امت مسلمہ کے حوالے سے ہمارے لیے افسوسناک بات ہے کہ امت مسلمہ نے یوں لگتا ہے کہ جیسے فلسطینیوں کو پکڑ کے رکھا ہے اور ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جینوسائیڈ کریں، ظلم و ستم کریں، جو چاہے کریں۔ وہ ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، یعنی ان کو مارنے میں، ان کے ساتھ اس جینوسائیڈ میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ غذا نہیں پہنچاتے، اگر وہ خوراک نہیں پہنچاتے، اگر وہ اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں کرتے، کیا ان کے پاس ڈپلومیٹک جو ہے اپروچز وہ بھی نہیں رہ گئی ہیں؟ کیا وہ گلوبل لیول کے اوپر سٹینڈ بھی نہیں لے سکتے؟ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر سٹینڈ لینے والے کیا ایک OIC کا اجلاس بلا کے آئل کو بطور ویپن یوز نہیں کر سکتے؟ اپنے ایریا سے اسرائیل کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے؟ کیا اس وقت ان کے پاس ٹولز نہیں ادر دین وار؟ اگر وہ وار نہیں کرنا چاہتے تو کیا وار کے علاوہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں؟ بہت سارے آپشنز ہیں۔ اگر میں پاکستان کی بات کروں، دیکھیں ہمیں یہ داد تو ضرور دینی پڑے گی، پاکستان نے اپنے آئیڈیالوجیکل جو سٹانس ہے اس کو کہیں نہ کہیں مینٹین رکھا ہے، جو قائد اعظم نے دیا، جس کی بنیاد پہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے ویلڈ ہے۔ اور پھر جو ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس کے اندر جو اعلامیہ جاری کیا، پھر ابھی جو بلاول صاحب نے بھی سٹینڈ لیا، بالکل یہ پاکستان کے نظریاتی موقف کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ لیکن یہ کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے اور اپنے ڈوئل سٹینڈرڈز کو بھی کہ سائملٹینیسلی آپ جو ہے وہ امن کا پیغمبر اس کو کہہ رہے ہیں جو فلسطینیوں کے لیے اس کی کوشش میں رکاوٹ جو ہے وہ بنا ہے سب سے بڑی۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے یہ کنٹراڈکشنز بھی دور کرنے ہوں گے اور کلیئر سٹینڈ لینا ہوگا۔ جہاں فلسطین کھڑا ہے، جہاں کشمیر کھڑا ہے، جہاں مظلوم کھڑے ہیں، اگر ہم پرنسپل بیسڈ ان کے لیے سپورٹ کریٹ نہیں کرتے اور اپنی فورن پالیسی کو کلیئر لائن نہیں دیتے تو اس وقت تک ایمبیگوٹیز رہیں گی، اور جب ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کو امن کا پیغمبر بھی مانیں گے اور چھوٹی موٹی جو ہے وہ اختلاف رائے بھی کر لیں گے تو وہ یقینی طور پہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے ناصر شرازی صاحب، بہت اچھا عمدہ پوائنٹ۔ میں ذرا ناصر عباس شرازی صاحب بالکل مختلف بات کرنے لگی ہوں۔ آپ نے بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ امن کے پیغمبر سے تشبیہ دے دیں تو پھر معاملہ وہیں چوپٹ ہو جائے گا، لیکن اب مجھے یہ فرمائیے کہ ہم جب اتنی ساری ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ڈپلومیسی کا ہر کوریڈور ہمیں پتا ہے، چاہے وہ عرب ممالک کے حوالے سے ہو، چاہے ہم آپ ویسٹرن کی طرف چلے جائیں، ہر ڈپلومیسی کوریڈور پہ ہماری پینیٹریشن ہے، یہ بات آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے۔ پھر آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی ایسی معاملات ہیں جس میں یہ اس معاملے پر بالخصوص غزہ کے ایشو کے اوپر ڈپلومیسی کام نہیں کر پا رہی ہے یا اس کی فورس نہیں بن پا رہی ہے؟ ان ادر ورڈز۔ شکریہ سنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں پہلے تو آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں آج جب عید کے دوسرے دن آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں تو عملی طور پہ غزہ کے اندر جو ہے کہ انہیں یہ شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی عید والے دن کہ وہ نماز جمعہ پڑھیں یا وہ اپنے شہداء کے جنازے پڑھیں۔ شاہد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بس یہ پلیز ایک ایسا ہورریفک سچویشن ہے کہ جس نے ہر انسان جس کے اندر کوئی زندہ ضمیر ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن اور اسی طریقے سے جو اونروا ہے ادارہ، اور پھر اس کے بعد ابھی ریڈ کراس کی ہیڈ نے BBC کو انٹرویو دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس لائیو دنیا کے اندر جو کرنٹ کنٹمپریری ورلڈ ہے اس سے بڑا لائیو جینوسائیڈ کوئی نہیں ہو سکتا، اور جتنے پیرامیٹرز ہمارے پاس ہیں گلوبلی
کہ یہ ہو تو یہ ایتھنک کلینزنگ ہے، یہ ہو تو یہ جینوسائیڈ ہے، یہ ہو تو یہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہے، یہ ہو تو یہ سیولینز کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور جینوسائیڈ کے مترادف کا، سارے پیرامیٹرز کے اوپر اس وقت جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ پورا اترتا ہے، اور یہ ان تمام تعریفوں کے اندر بدترین انسانی بحران جو ہے وہ ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ ڈپلومیٹک کیوں رول پلے نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس گلوب کے اندر بدقسمتی سے جو مسلم ورلڈ ہے ان کے جو رولرز ہیں، میں جنرلائز بات کروں گا لیکن بات سمجھنے کے لیے، چونکہ وہ اپنی لیجٹمیسی عوام سے نہیں لیتے بلکہ انہوں نے اپنی لیجٹمیسی گلوبل پاور سے لی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے عوام میں نہیں جانا، نہ ہی عوامی پریشر کو وہ لے رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو جو سسٹین کیا ہے، یہ آپ خود ٹرمپ کے وزٹ سے آپ دیکھ لیں، وہ بار بار ریپیٹڈلی کہتا ہے، کسی کو کہتا ہے آپ میرے بغیر 7 دن سروائیو نہیں کر سکتے ہو، کسی کو کہتا ہے آپ میرے بغیر 10 دن سروائیو نہیں کر سکتے ہو، Yes. تو ان کو اپنا انداتا اس وقت امریکہ لگتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ان کا سروائیول ہے، تو لہٰذا جو وہ کہتا ہے یہ اپنی فارن پالیسی کو اسی کے ساتھ ٹل کرتے ہیں۔ پاکستان میں آل دو میں کہتا ہوں کہ جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ بدترین قسم کی بھی ڈیموکریسی ہو تو وہ بالآخر ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے، یہ ایگریڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ عوامی پریشر ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کو مختلف جگہوں پہ سٹینڈ جو وہ لینے پڑے ہیں۔ دیکھیں آج کی کنٹمپریری ورلڈ میں ڈگنیٹی کہاں پر ہے؟ کیا ان ممالک کے ساتھ ڈگنیٹی ہے کہ جنہوں نے ہر طرح سے آشیرواد حاصل کرنے کی کوشش کی ٹرمپ کی، اور ٹرمپ نے ان کی انسلٹ کی ڈیورنگ دا وزٹ بھی اور بعد وزٹ کے آخر میں؟ یا بات ہے کہ جو بالکل برابری کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہیں